اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مرفوعات میں ہماری گفتگو مبتدا اور خبر کے بارے میں شروع ہو چکی تھی، اور ابتدائی مرحلے میں مبتدا اور خبر کی تعریف اور ان کے بارے میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے جو اصل قاعدہ ہے اس کا بیان مکمل ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ فرماتے ہیں تبصرۃن، ایک تبصرہ ہے، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ جو اصل ابھی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس اصل کا تقاضا تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ بنے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہو۔ باوجود اس کے لیکن آپ کلام عرب میں دیکھتے ہیں، عربی زبان میں، کہ بسا اوقات نکرہ مبتدا بن جاتا ہے۔ اصل تو یہی تھا کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا نکرہ ہے، تو وہ کیوں ہے، کیسے بن گیا، جبکہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ویسے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو چیز معلوم ہو وہ مبتدا بنے نا۔ نکرہ کے اندر تو عمومیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تو اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ جہالت آ جاتی ہے، نہیں بننا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آقا ایسا نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا، اور وہ یہ کہ نکرہ کے اندر اگر تخصیص آ جائے، تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ مضیق ہو، یعنی وہ تھوڑا سا خاص ہو جائے، عام سے تھوڑا سا خاص ہو جائے۔ تو اگر اس کے اندر خصوصیت آ جائے اور وہ تھوڑا سا خاص ہو جائے، اس کے اندر تخصیص آ جائے، تو پھر اس نکرہ کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ مبتدا بن جائے۔ تو اگلا سوال فوراً یہ آئے گا کہ تخصیص آئے گی کیسے؟ تو جو تخصیصات ہیں یعنی مخصصات نکرہ ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہاں پر تقریباً اس کتاب کے اندر 8 کے قریب بیان کیے گئے ہیں مخصصات نکرہ کو، کہ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی نکرہ کے اندر تخصیص لے کر آتی ہیں، اس کو عام سے خاص بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ قابل بن جاتا ہے اس کے کہ وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ ہے آج کے درس کا پہلا ابتدائی مطلب۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ، اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان النکرۃ اذا خصصت جاز ان تقع مبتدأ والتخصیص بوجوہ۔ کہہ رہے ہیں آقا، اور آپ یہ جان لیجئے کہ بالتحقیق بلا شبہ یہ جو نکرہ ہے، جب اس نکرہ کو تخصیص دی جائے، خصصت یعنی اس کو تخصیص دی جائے، اس کو خاص بنایا جائے، تو جازہ، تو پھر جائز ہے کہ ان تقع، کہ وہ نکرہ واقع ہو مبتداً، وہ مبتدا بن کے آ جائے، تو یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو اگلا سوال، تخصیص کیسے آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَالتَّخْصِيصُ بِوُجُوهٍ، تخصیص چند ایک وجوہ، چند ایک صورتوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ پہلی صورت الوجہ الاول بالوصفی، وصفیت کے ذریعے سے، یعنی اگر اس نکرہ کی آپ صفت لے کر آ جائیں تو اس صفت کی وجہ سے اس نکرہ کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ اب وہ صفت ممکن ہے کہ عبارت میں ذکر ہو اور ممکن ہے کہ عبارت میں ذکر نہ ہو، لیکن اگر تخصیص آ گئی تو پھر صفت آ گئی تو وہ نکرہ معرفہ بن جائے گا، یعنی اس کے اندر تخصیص آ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں بالوصفی، وصف کے ذریعے سے تخصیص ہوتی ہے۔ مذکوراً کانا او مقدراً، چاہے وہ وصف مذکور ہو یا مقدر ہو، تقدیر میں ہو۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول قرآن کے اندر موجود ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد مومن مشرک سے بہتر ہے۔ ترکیب میں
لفظ عبد مبتدا ہے، خوب تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دیکھا تو یہ نکرہ ہے، اور خیر یہ خبر ہے، تو عبد خیر مبتدا اور معرفہ ہیں، مبتدا اور خبر ہیں، تو اس کے اندر مبتدا بن گیا نکرہ عبد۔ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے بنا کیونکہ اس کے اندر تخصیص آ گئی ہے۔ بھائی تخصیص کس ذریعے سے آئی؟ کہہ رہے ہیں بالوصف، وصفیت کے ذریعے سے، یعنی اس کی صفت لائی گئی۔ صفت کیا ہے؟ مؤمنون۔ عبد بہتر ہے مشرک سے نہیں، عبد مومن بہتر ہے مشرک سے۔ اب اس عبدیت کے اندر، اس عبد کے اندر جو ہے نا وہ تخصیص آ گئی اس اعتبار سے کہ اب ہر عبد مراد نہیں ہے، وہ عبد مراد ہے کہ جو مومن ہے۔ پہلے عبد کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، اب مضیق ہو گیا، اب فقط مومن مراد ہے یہ، لہٰذا اس کے اندر تخصیص آ گئی۔ تو ہم کہیں گے کہ عبد موصوف، مومن صفت، صفت موصوف مل کر مبتدا، اور خیر من مشرکن، تو خیر جو ہے وہ خبر ہے، من مشرک جو ہے وہ متعلق خیر ہے۔ وَشَرٌ أَهَرَّ ذَا نَابٍ، یہ جو شرٌ ہے یہ ہے مبتدا، اور أَهَرَّ ذَا نَابٍ یہ پورا ہے خبر۔ تو سوال آئے گا کہ جناب یہ شرٌ کیسے مبتدا بن گیا، یہ تو نکرہ ہے؟ تو کہیں گے کہ جناب اس کے اندر تخصیص آ گئی ہے۔ بھائی تخصیص کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ کہہ رہے ہیں وصف کے ذریعے سے۔ بھائی وصف تو ہے ہی نہیں، کہہ رہے ہیں مقدر ہے۔ اصل میں یوں ہے، شر عظیم احر ذا ناب، کسی بڑے شر نے، وہ بڑے کا ترجمہ عظیم سے نکالا، کسی بڑے شر نے کتے کو بھڑکایا۔ احر کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا، اور ذاناب یعنی بھونکنے والا، بھونکنے والے کا نام ہے کتا، تو کہتے کتے کو بھڑکایا ہے شر عظیم نے، بڑے شر نے۔ تو یہ پہلی وجہ تھی، اور وہ کیا ہے؟ وصفیت، کہ نکرہ کی اگر صفت لائی جائے تو اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ بے وقوعها بعد الاستفہام، اس نکرہ کے استفہام کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے بھی تخصیص آ جاتی ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اس میں مبتدا ہے لفظ الہ، نکرہ ہے، اس سے پہلے آ گیا حمزہ، یہ حمزہ استفہام ہے، دیکھا اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، ہاں ان کو تھوڑا کام تھا اسی لیے، آیا کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ تو یہ لفظ الہ جو ہے یہ نکرہ ہے، مبتدا نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن تخصیص آ گئی۔ اگر تخصیص یہاں پر کون سے طریقے سے آئی ہے؟ استفہام کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، نکرہ بعد استفہام واقع آ جائے تو اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے اللہ کا، مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ صحیح ہے۔ تیسری وجہ تخصیص بے وقوعها بعد النفی، نکرہ نفی کے بعد واقع ہو جائے۔ نحو ما صدیق لنا، صدیق ہماری شاہد مثال ہے، مبتدا ہے نکرہ، کہہ رہے ہیں مائے نافیہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے نکرہ بعد مائے نفی واقع ہو جائے تو اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ کوئی دوست نہیں ہے ہمارا، لنا۔ چوتھا وَبِ تقدیم الخبر علیہا،
اذا کان ظرفا مختصا نحو قولہ تعالی ولدینا مزید وفی قلوبہم مرض۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس نکرہ پر خبر مقدم کرنے کے ذریعے سے، نکرہ پر خبر مقدم ہو جائے، البتہ کون سی خبر؟ ہر خبر نہیں۔ اذا کان الخبر، کانا کے اندر ضمیر ہے جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب خبر ہو، کیا ہو؟ ظرفا مختصا، خبر ظرف مختص ہو۔ خوب، یہاں صاحب ہدایہ نے تو کسی بھی مورد میں، جہاں تک میں نے 2-4 مرتبہ نظر گھمائی ہے، کسی بھی مقام پر ظرف مختص کا تعارف نہیں کروایا، لیکن کتاب سیوطی کے اندر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ظرف مختص، ایسا ظرف، بعض ایسے ظروف ہیں کہ جو بہرحال مبتدا بن سکتے ہیں لیکن بعض نہیں بن سکتے، جیسے حرف جار مجرور، ٹھیک ہے نا، جار مجرور یہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لدینا میں جو ظرف اور مظروف آئے ہیں یہ بھی نہیں بن سکتے، تو ان کو کہا جاتا ہے ظرف مختص۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر ظرف مختص ہو تو گویا 2 شرطیں ہو گئی یہاں پر، اگر آپ غور کریں گے 2 شرطیں ہو گئی۔ جب خبر ظرف مختص ہو اور نکرہ پر مقدم ہو تو بھی نکرہ کے اندر تخصیص آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مبتدا بن جائے گا۔ نحو قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک قول دیکھیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور بھی ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی ہے، اور بہت کچھ ہے۔ تو لدا کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس۔ اب آپ اس میں دیکھیں، لفظ مزید ہماری شاید مثال ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، صیغہ اس میں مفعول، اسباب زیادہ یزید و مزید، عمومیت ہے اس کے اندر، لیکن یہ مبتدا مؤخر ہے اور لدینا خبر مقدم ہے، پتہ نہیں، وَلَدَيْنَا خبر مقدم۔ مٹھائی تقسیم ہونی چاہیے تو مٹھائی پر مٹھائی ہونی چاہیے، تو لدینا جار ظرف مظروف متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم ہے اور مزید مبتدا مؤخر ہے، دونوں شرطیں موجود ہیں کہ خبر مقدم بھی ہو گئی ہے اس نکرہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لدینا ظرف مختص بھی ہے۔ اسی طریقے سے وفی قلوبہم مرض، دیکھا آپ نے، وفی قلوبہم مرض میں فی حرف جر، قلوبہم مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کے خبر مقدم، اور مرض مبتدا مؤخر۔ تو یہ مرض ہماری شاید مثال ہے نکرہ، مبتدا بن رہا ہے، کہہ رہے ہیں مبتدا اس لیے بن رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ اس پر خبر مقدم ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خبر ظرف مختص ہے، صحیح ہے گا، گویا اس جہت میں 2 شرطیں ہو گئی ہیں، ملا کر جو ہے نا وہ ایک جہت بنی ہے۔ بِكَوْنِهَا دُعَاءً، 5ویں جہت یہ ہے کہ وہ نکرہ دعا کے مورد میں ہو، نکرہ خود دعا ہو، نہ وہ قول تعالیٰ جیسے یہاں پر سلام علیکہ، تو سلام علیکہ میں لفظ سلام نکرہ مبتدا بن گیا، بھئی کیسے مبتدا آپ نے بنا دیا ہے؟ تو نکرہ ہے، کہہ رہے ہیں آگا یہاں پر یہ نکرہ دعا دے رہا ہے، اس نکرہ کے اندر دعا کا معنی ہے سلامتی ہو آپ پر، اسی لیے اس کا ترجمہ، اس کی ترکیب جملہ اسمیہ خبریہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جملہ اسمیہ انشائیہ ہے، کیونکہ دعا کے اندر کیا ہے، آپ ایک چیز کو خلق کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، آپ پر سلامتی ہو، یہ نہیں کہ آپ پر سلامتی ہے، خبر نہیں دے رہے ہیں، ایجاد کرتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں دعا کے ہی مورد میں یہ بھی آ جائے گا بد دعا، وہ بھی ایجاد ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، بدبختی ہے۔ تو یہ وَيْلٌ، یہ ہے ہماری شاہد مثال، یہ مبتدا بن گیا ہے حالانکہ نکرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں آغا جان یہ اس لیے بن گیا کیونکہ یہاں پر اس کے اندر معنی دعا ہے، دعا وہی بے معنی بد دعا،
ہمارے یہاں اس کو بد دعا کہتے ہیں. ایک دعا اور بد دعا کی مثال اسی لیے دی ہے, صحیح نا, یعنی ایک برے معنی کی دعا ہوتی ہے, ایک اچھے معنی کی دعا ہوتی ہے تو دونوں دعائیں. ہمارے یہاں اس کے لیے عربی میں وہ اس کے اردو میں بھی یہی ہے, صرف شروع میں بد کا اضافہ کیا, دعا تو وہی ہے. ہاں, ویلن, ویل یعنی بدبختی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطففین, غالباً مجھے یہی لگ رہا ہے مطففین کا معنی, یا ایسا نہ ہو ٹال مٹول کرنے والے, مجھے تھوڑا سا اس کے اندر, لیکن مجھے زیادہ یہی لگ رہا ہے. ایک مرتبہ کنفرم کیجئے گا قرآن کی آیت سے, سورہ مبارک مطففین کی پہلی ہی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. خوب, چھٹا وبالاضافتی, ہاں اضافے کی بھی وجہ سے, یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ بھی لیا کہ نکرہ کو اگر معرفہ کی طرف اضافہ کیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے, یعنی اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. وبالاضافتی, اور اضافے کی وجہ سے بھی نکرہ کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. نحو مثلا عمل و برن, اب یہ لفظ عمل مبتدا بنا ہے یہاں پر, حالانکہ نکرہ ہے. کہہ رہے ہیں یہ اضافہ ہو گیا ہے بر کی طرف. بر بھی حالانکہ نکرہ ہے, لیکن چونکہ نکرہ کو نکرہ کی طرف اضافہ کرنے کی وجہ سے بھی کسی حد تک تو تخصیص آ جاتی ہے نا. لہذا فرماتے ہیں عمل و برن, نیک عمل, یزین, زینت دیتا ہے, سنوارتا ہے, صاحبہ, اس نیک عمل کے صاحب کو, یعنی اچھا کام کرنے والے کو اچھائی زینت دیتی ہے. اس مثال میں ہماری مثال لفظ عمل ہے کہ جو اضافہ ہوا ہے لفظ بر کی طرف, اور نکرہ کو نکرہ کی طرف اضافہ کرنے کی وجہ سے تخصیص حاصل ہو گئی, صحیح ہے. اور اسی تخصیص کی جہت سے یہاں پر مبتدا کا معرفہ بننا صحیح ہے. وَبِعُمُومِيَّةِ الْمُبْتَدَئِ, اور کہہ رہے ہیں اگر مبتدا کی عمومیت کی وجہ سے بھی. نحو قولہ تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 93, کُلٌ الینا راجعون, کوئی اس کے اندر جو ہے نا استثناء نہیں ہے, سب کے سب اکٹھا کیے جائیں گے, پلٹائے جائیں گے, الینا ہماری طرف, سب کے سب پلٹنے والے ہیں ہماری طرف. انشاءاللہ اسی کتاب کا جو آخری حصہ ہے کتاب ہدایہ کا, وہ تنوین کے موضوع پر ختم ہوتا ہے. تنوین اور التقاء ساکنین اس موضوع پر ختم ہوتا ہے. تو تنوین کی وہاں پر بتائیں گے 5 قسمیں. ہاں, اور بسا اوقات جو ہے نا وہ تنوین عوضی ہوتی ہے, عوضی یعنی ایسی تنوین کہ جو کسی نہ کسی کے بدلے میں لائی گئی ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار وہ کلمے کے بدلے میں, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار وہ حرف کے بدلے میں, اور کبھی کبھار پورے جملے کے بدلے میں. جیسے آپ کہتے ہیں یوم ایزن یا حین ایزن, یہ حین ایزن, اذن کے نیچے یہ جو تنوین ہے اس کے آگے پورا جملہ ہے. ہاں غالباً بتایا ہوگا, صحیح ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ کبھی کبھار لفظ کے بدلے میں ہوتا ہے. یہ جو کلن پر تنوین ہے نا یہ لفظ کے بدلے میں ہے, ٹھیک ہے نا. کل مخلوقن کہہ دیجئے, صحیح ہے, جو بھی کہیں, لیکن لفظ کے بدلے میں ہوتی ہے کلن. اچھا, حرف کے بدلے کی جو ہے وہ مثال جیسے کتاب صرف میر وغیرہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں, جمع منتل جمع کا صیغہ ہوتا ہے, یا خود صیغہ اس میں فاعل داعن, داعن کے اندر ہے مداعن. یہ مداعن جو ہم پڑھتے ہیں دا یدو سے گردان کرتے ہوئے مداعن, وہ واو حرف حذف ہوتا ہے, وہ تنوین اس کے بدلے میں آ جاتی ہے, پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے تنوین کو ما قبل کی حرکت کے تابع کرتے ہیں, تو وہ حرف. تو یہ اس کا مطلب تنوین کبھی کبھار تنوین عوضی, کبھی حرف کے بدلے میں, کبھی لفظ کے بدلے میں, کبھی جملے کے بدلے میں. یہ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا مطلب تھا, اس کو ذہن میں رکھیں. پھر فرماتے ہیں اگر 8ویں جہت جو ہے وہ کیا ہے, بالتصغیری, تصغیر یعنی اگر نکرہ کو مصغر بنا دیا جائے تو بھی وہ مبتدا بن جائے گا. نحو رجیل عندنا, اب یہاں پر لفظ رجیل, یہ صرف میر میں آپ نے پڑھا ہوگا, رجل رجلان رجال رجیل, اس میں تصغیر. تو کبھی کبھار تو ممکن ہے کہ واقعاً جیسے بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قد کا چھوٹا,
صحیح ہے نا. چھوٹا مرد کا مطلب یہ ہوگا قد کا چھوٹا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اس میں تصغیر کی جو وضع ہے اس کو جو بنایا گیا وہ فقط اسی لیے نہیں کہ واقعاً جسامت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں، کبھی کبھار بندہ کردار کا چھوٹا ہوتا ہے، ظرف کا چھوٹا ہوتا ہے. صحیح نہیں ہے؟ ہاں، کئی ایک وجوہات ہیں صیغہ اس میں تصغیر کے استعمال کی. بہرحال اس میں تصغیر سبب بنتا ہے اس چیز کا کہ جناب عالی کیا کہتے ہیں کہ مبتدا کے اندر تخصیص آ جائے اور نکرہ کے اندر تخصیص آ جائے تاکہ وہ مبتدا بن جائے. تو رجیل عندنا یعنی وہ قد کا چھوٹا مرد عندنا ہمارے پاس ہے. لفظی ترجمہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ٹھیک. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب. نکاتن یا نکاتن، ٹھیک. اگر اس کو جمع نکتتن لیا جائے، اور زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ یہ نکاتن ہو، نکات بروزن رجال. ہمارے یہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نکات، یہ استعمال ہوتا ہے نکتے کی جمع کرے. چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی پوائنٹ، کوئی مین چیز. 3 نکات یہاں پر بیان کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ چند ایک اور اب ہم مباحث کریں گے. پہلی چیز تو یہ بتا رہے ہیں کہ آغا جہاں تک تعلق ہے تقدم اور تأخر کا، تو اصل یہ ہے کہ مبتدا پہلے آئے اور خبر بعد میں آئے. لیکن اگر خبر ظرف ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ خبر مقدم ہو جائے اور مبتدا مؤخر ہو جائے. ایسا کرنے کی اجازت ہے. اس کے کئی فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. حصر کا فائدہ ملتا ہے. مثلا ایک مرتبہ میں کہوں کہ المشرق والمغرب لہو، مشرق اور مغرب اس کے لیے ہے. پھر میں کہوں لہ المشرق والمغرب، تو اب ترجمہ ہوگا مشرق اور مغرب اسی کے لیے ہے، مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہے. معنی حصر، یہ فائدہ. یا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی بسم اللہ میں جار مجرور پہلے، حصر کا فائدہ جو ہے نا وہ اسی صورت میں آتا ہے. واضح. ایک دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک ہم جب پڑھ رہے تھے تو ایک مبتدا ایک خبر اس طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آگا ایک ہی مبتدا کے لیے کئی خبریں آ سکتی ہیں. زید قائم ہے، کھا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پی رہا ہے، سوچ رہا ہے. کئی خبریں لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں بھی آ سکتی ہیں. تیسری چیز نقطہ یہ ہے کہ آگا ابھی تک ہمارے پاس جو مثالیں آ رہی تھی ان میں مبتدا ایک ایسا اسم تھا کہ جو واضح اسم تھا، صریح اسم تھا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدا اسم مؤول ہو. اب یہ اسم مؤول کی مثال پیچھے گزر چکی ہے، جہاں فاعل کے بارے میں کہا تھا کہ فاعل بسا اوقات اس میں صریح ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں مؤول ہوتا ہے. یعنی مؤول بے اسم صریح، یعنی اس کی آپ تعویل کریں گے. بظاہر اگر دیکھیں تو وہاں پر کوئی اسم نہیں ہوگا، حرف ہوگا، فعل ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. لیکن جب ہم انہیں جوڑیں گے تو وہ تعویل بے مصدر ہو جائے گا، اور مصدر اسم ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ مؤول بالاسم. اس کو اسم میں تعویل کریں گے، مؤول بالصریح. صحیح ہے. یہ 3 نکات ہیں. آئیے پہلے ان 3 نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اگلا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاتن، چند نکتے، اور وہ 3 ہیں. الاول قد یتقدم الخبر، بسا اوقات خبر پہلے آتی ہے، متقدم ہو جاتی ہے، علی المبتدئی، مبتدا پر. ان کان ظرفاً، اگر وہ خبر ظرف ہو تو تب ہوگی، یعنی اس کا مطلب شرط کے ساتھ ہے. نحو قولہ تعالی، مثل اللہ تعالیٰ کے قول کے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب.
وعنده مفاتح الغیبی، اور اسی اللہ کے ہی پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ پہلی مثال میں للہ جار مجرور، متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، المشرق والمغرب عطف و معطوف مل کر مبتدا مؤخر۔ وعندہ میں عندہ ظرف ہے، مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف، مضاف مضاف الیہ مل کر متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، اور مفاتیحو میں یہ مفاتیحو مرفوع ہے اس لیے کیونکہ مبتدا مؤخر ہے، ہم اس طریقے سے بولیں گے کہ مفاتیحو مضاف، الغیبی مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے، مبتدا مؤخر بعد میں آنے والا مبتدا۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، الثانی یجوز للمبتدأ الواحد اخبار کثیرۃ، اگر جائز ہے مبتدأ واحد کے لیے، ایک مبتدا کے لیے جائز ہے، کیا جائز ہے؟ اخبار کثیرۃ، کئی اخبار کا ہونا جائز ہے، نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول واللہ سمیع علیم، ترکیب واللہ میں واو مستانفہ ہے، نیا جملہ آ رہا ہے اس لیے، اللہ مرفوع لفظاً مبتدا، سمیع صیغہ صفت مشبہہ، یا اس کو صیغہ مبالغہ بھی کہیں گے کیونکہ یہاں پر یہ خدا کا وصف ہے۔ تو سمیع کے اندر ضمیر ہوا ہے، وہ پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اور وہ ضمیر محلاً مرفوع ہے، مرفوع اس لیے کیونکہ وہ سمیع کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمیع صیغہ صفت مشبہ یا صیغہ مبالغہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، وہی ترکیب علیم کی بھی ہوگی، اور علیم بن جائے گا خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تیسرا نقطہ، یکون المبتدأ اسما صریحا کما مر او مؤولا بہ، ہوتا ہے مبتدا اسم صریح کما مر، کما مر کا مطلب ہے کہ جیسا کہ گزر چکا، یعنی ابھی تک جتنی بھی مثالیں آئی ہیں ان تمام مثالوں کے اندر مبتدا اسم صریح ہے، واضح اسم ہے۔ آپ سے پوچھا جائے صیغہ کیا ہے، آپ یہی بولو گے کہ یہ اسم ہے اور پورا صیغہ بتا دو گے، لیکن او مؤولا، یا مبتدا ہوتا ہے مؤولا بہ، یعنی جس کی تعویل کی گئی ہو اسم صریح میں، یعنی اس کو پھیر پھار کے اسم صریح بنایا گیا ہے، اس کی تعویل کی گئی ہو اسم صریح کے اندر، بہی کی ضمیر وہی اسم صریح کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یا ہوتا ہے مبتدا تعویل شدہ اسم صریح میں، نحو قولی تعالی، آئیے مثال کو ملاحظہ فرمائیے، ان تصبروا خیر لکم، تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اس مثال کو ملاحظہ کریں، ان ناصبہ، آگے آ رہا ہے تصبروا، یہ فعل مضارع، ان ناصبہ نے تصبروا پر عمل کیا، اس کو نصب دیا، نون اعرابی گر گئی، یہ اس کا لفظی عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے عمل معنوی، وہ کیا ہے؟ یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو تعویل بمصدر کر دیتا ہے، مصدر بنا دیتا ہے۔ یہ ان ناصبہ کتاب العوامل میں ہم نے پڑھا تھا، حاضہ مصدریہ، یہ مصدریہ، ان مصدریہ کہتے ہیں اس کو، یہ مصدر بنانے والی ہے فعل کو۔ تو اگر آپ لفظوں میں دیکھیں تو ایک ان ہے حرف، دوسرا فعل ہے، لیکن اب اس کی ہم تعویل کر دیں گے، اس کو اسم بنانے دیں گے، مصدر بنا دیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تصبروا کا مصدر نکالو، صبر، ٹھیک ہے؟ پھر تصبروا کا فاعل کون ہے؟ یہی واو، صیغہ مخاطب، تو صیغہ مخاطب سے مناسبت رکھنے والی ضمیر متصل مجرور لے آئیں گے، اور وہ ہے کم، کیونکہ تصبروا کا ترجمہ ہے کہ تم صبر کرو، تو کم ہے اس کی ضمیر متصل مجرور، تو مصدر کو اس ضمیر متصل مجرور کی طرف اضافہ کر دیں گے۔
حقیقت میں یہی فاعل ہے. مصدر کے بھی استعمال کرنے کے 5 طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ تھا فاعل کی طرف اضافہ ہوتا ہے. تو مصدر کو فاعل کی طرف اضافہ کرنا. کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تعویل میں مصدر کا طریقہ کیا کہتے ہیں؟ فاعل، معذرت، فعل کا مصدر نکال کر اسے فاعل کی طرف اضافہ کرنا، یہ ہے تعویل کا طریقہ. صحیح ہے؟ تو فاعل وہاں تو واو ہے، لیکن مصدر کا فاعل کیا بنے گا؟ ضمیر متصل مجرور. واضح ہو گیا؟ تو اب اس کو تعویل جب کیا تو یہ بنا، کیا بنا؟ صبرکم خیر لکم، تمہارا صبر کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. تمرینات میں فرماتے ہیں کہ عرف المبتدا والخبر ومثل لہما، مبتدا اور خبر کی تعریف کریں اور ان دونوں کے لیے مثال دیں. ما هو العامل فی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ اذکر اربعا من مصوغات الابتداء بالنکرۃ مع ذکر الامثلۃ، ذکر کریں 4 مصوغات کو، وہ مصوغات کے جو نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کو جائز قرار دینے والے ہوں، ساتھ اس کی مثالیں بھی ذکر کیجیے. بین اقسام المبتدا بالمثال، بیان کریں مبتدا کی اقسام کو مثالوں کے ذریعے سے یا مثالوں کے ساتھ. التمارین، تمرین میں فرماتے ہیں عین المبتدا والخبر فی الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کے اندر سے مبتدا اور خبر کو معین کریں. ٹھیک، اور نیچے والا سوال ہے ما هو المصوغ للابتداء بالنکرۃ فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کے اندر کون مصوغ ہے کہ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا صحیح ہو جائے. صحیح ہے؟ انشاءاللہ ان تمرینات کو آپ خود سے حل کیجئے گا تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ درس آپ کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے. میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. الدرس الخامس عشرہ، الدرس الخامس عشرہ، خامسہ، ٹھیک ہے، یہ عدد ترتیبی ہے، اس کا اعراب وہی ہوگا جو عدد اصلی کا اعراب ہوتا ہے. الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق ہے المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر. اچھا، اس کا پہلے خلاصہ سن لیں تاکہ پتہ چلے بحث کیا چل رہی ہے. اب یہ آپ کی خدمت میں گفتگو کو موڑ رہے ہیں خبر کی طرف. ابھی تک گفتگو مبتدا کے بارے میں چل رہی تھی. خبر میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آغا، ہم نے مبتدا کی جب تعریف کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا فہو اسمون، لیکن خبر کی تعریف میں ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. خبر میں ہم نے فقط یہ کہا تھا کہ ما ہو یا ما اسند الی المبتدا، خبر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم مبتدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، مبتدا سے اس کو منسوب کرتے ہیں، متممن معنی ہو، یہ خبر آ کے اس مبتدا کے معنی کو مکمل کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے خبر کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں کی. بس 2 چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ایک، ہم اس کی نسبت دیں گے خبر کی طرف، مبتدا کی طرف، یعنی خبر مسند ہے، مسند بہی ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں. ایک دوسری، یہ خبر مبتدا کے معنی کو پورا کرنے والی ہوگی. اب یہ 2 کوالٹیز، یہ 2 چیزیں اسم میں ہوں تو اسم خبر بن جائے گا، فعل میں ہوں تو فعل خبر بن جائے گا، حرف میں ہوں تو حرف خبر بن جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ حرف ڈائریکٹلی خبر نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ حرف کا تو اپنا ہی معنی غیر مستقل ہے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے گا، یہ الگ چیز ہے. تو تقسیم بندی کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ خبر یا تو مفرد ہوگی یا تو جملہ ہوگی. ٹھیک ہے، مفرد یا جملہ. اس کا مطلب یہاں پر مفرد استعمال کریں گے جملے کے مقابلے میں. ہم پڑھ چکے ہیں مفرد کے 3 طرح کے استعمال ہیں. شرح امثلہ میں ہم نے پڑھا تھا مفرد، اس کا مطلب یہ کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، یعنی وہاں پر مفرد بالمقابلے تثنیہ اور جمع ہے. کتاب عوامل میں ہم نے ایک مرتبہ وہ حروف کے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں وہ پڑھے تھے، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا مفرد بالمقابلے مضاف، مضاف و شبہ مضاف. ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار حروف ندا کے بعد آنے والا اسم مفرد ہوتا ہے. مفرد ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اضافہ نہیں ہوتا ہے. جیسے یا زیدو، یہ مفرد ہے. اس کے مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ یا عبداللہ، یہ مضاف مضاف الیہ. یہ تو مفرد کہیں پر دوسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے مضاف مضاف الیہ کے مقابلے میں. اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، تو مفرد بالمقابلے جملہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بتا رہے ہیں. تو مفرد کے 3 استعمال ہو گئے.
ایک بالمقابلے تثنیہ و جم، ایک بالمقابلے مضاف و شبہ مضاف، اور ایک بالمقابلے جملہ۔ ایک اور بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفرد بالمقابلے مرکب، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مرکب والا وہی مضاف و شبہ مضاف کے اندر بھی شاید شامل ہو جائے۔ خیر، ابھی خبر کے مورد میں جو یہ لفظ مفرد استعمال کر رہے ہیں، یہ مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں جملے کے، کہہ رہے ہیں خبر کبھی کبھار مفرد ہے اور کبھی کبھار جملہ ہے۔ ٹھیک، پھر اگر وہ فرض کریں خبر مفرد ہے تو یہاں وہ جامد ہوگی یا وہ مشتق ہوگی۔ خبر جامد بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ ہم پھر اس کی تعویل کریں گے مشتق کے اندر، وہ کیسے بھی بیان فرمائیں گے۔ پھر کہتے ہیں اگر یہ جملہ ہو تو پھر جملے کی 4 قسمیں آگا، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی خبر، جو جملہ خبر بنے گا وہ 4 طرح سے واقع ہو سکتا ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ خوب، لیکن فعلیہ اور اسمیہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ جملہ ظرفیہ ہوگا، بلکہ شرطیہ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظرفیہ اگر ہوگا تو ظرفیہ میں کیونکہ جار مجرور اور ظرف مظروف ہوتے ہیں اور ان کا معنی تو غیر مستقل ہوتا، تو ہمیں کوئی نہ کوئی متعلق نکالنا پڑے گا جس سے اس کا تعلق جوڑیں۔ بس جس سے اس کا تعلق ہم جوڑیں گے نا، خبر وہ ہوگی، ہاں خبر وہ، اس سے مل کے خبر وہ ہوگا حقیقت میں ایک۔ اب سوال یہاں پر خود بخود یہ نکلے گا کہ جس سے آپ متعلق کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اسم رکھیں یا فعل رکھیں۔ یہ آغا بصریوں کے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں اگر فعل مضبوط عامل ہوتا ہے، اسم کی بنسبت فعل مضبوط عامل ہوتا ہے، لہذا استقرہ رکھیں، استقرہ مضبوط عامل ہے، اور اسی کے ساتھ جار مجرور کو یا ظرف مظروف کو متعلق کریں۔ یہ ہو گئی ایک چیز۔ پھر ایک اور چیز، اگر دیکھیں مبتدا اور خبر میں دونوں میں آپس میں نسبت ہے نا، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں، تو بہرحال خبر کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو انڈیکیٹ کرے کہ یہ اس کی خبر ہے۔ کوئی ضمیر ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو ہم کہتے ہیں رابط۔ اگر رابطہ نہیں ہوگا تو اجنبیت لازم آ جائے گی، لہذا رابطہ ہونا چاہیے۔ اب یہ رابطہ کتنی چیزوں کا ہوتا ہے یہ یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان، کون کون سی چیزیں رابط بنتی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ بیان ہی نہیں کیا، انہوں نے فقط ایک چیز کا ذکر کیا، وہ ہے ضمیر۔ ہم بھی فی الحال متن میں رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو کثرت الاستعمال رکھتی ہوگی تو وہ بیان کر دوں گا۔ اب آئیے متن کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبتدأ والخبر الثانی، مبتدا اور خبر کے سلسلے کا دوسرا سبق۔ اقسام الخبری، خبر کی اقسام۔ وعلم، اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان الخبر، کہ خبر قد یکون مفردن، بسا اوقات مفرد ہوتی ہے۔ اب خود ہی مفرد بتا رہے ہیں کہ ہماری مراد یہاں پر مفرد سے کیا ہے، وہو، ہماری مراد مفرد سے یہ ہے ما، وہ چیز ہے، کانا غیر جملۃ، مفرد سے مراد ہماری یہاں پر ہے کہ جو جملہ نہ ہو۔ اب چاہے وہ مفرد تثنیہ ہو، چاہے وہ مفرد جمع، عجیب لگ رہا ہے مفرد تثنیہ اور جمع ہو، لیکن ہماری مراد یہی ہے، مفرد سے مراد ہماری یہ ہے کہ بس وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ تثنیہ اور جمع بھی ہو سکتا ہے، اور اب وہ مضاف اور شبہ مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ وہو، اور یہ مفرد ما، وہ چیز ہے، کانا غیر جملۃ، کہ جو غیر جملہ ہو، وَإِن كَانَ مُثَنًّا أَوْ مَجْمُوعًا، اگرچہ وہ مفرد مثنیٰ اور مجموع ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تثنیہ اور جمع ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح نہیں ہے؟ مثلاً الزیدانی قائمانی، یہ مثال دے رہا ہوں اس چیز کی۔ اب یہ قائمانی خبر ہونے کی جہت سے مفرد ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے ہاں مفرد ہے۔ کوئی یہ بولے بھائی یہ تو تثنیہ کا صیغہ ہے، بولیں گے بھائی میری مراد مفرد سے یہ ہے کہ جملہ نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے زیدون قائمون، الزیدون قائمون، الف لام لگے گا اس صورت میں، الزیدون قائمون، یہاں پر نہیں ہے، میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں۔ الزیدون قائمون، قائمون، کوئی پوچھے مفرد ہے؟ ہاں ہے مفرد۔ بھئی یہ تو جمع کا صیغہ ہے، بابا مفرد اس اعتبار سے کہ یہ جملہ نہیں ہے۔ ہاں، وَإِن كَانَ مُثَنًّا أَوْ مَجْمُوعًا، اگرچہ یہ مفرد، خبر مفرد تثنیہ و جمع ہی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک، والخبر، اب تقسیم بندی کر رہے ہیں۔ والخبر المفرد، اور وہ جو خبر کے جو مفرد ہوگی اس کی پھر 2 صورتیں، اما جامد
اور پھر نیچے آ رہا ہے وہ اما مشتقن، پھر وہ خبر مفرد یا جامد ہوگی. مثال نحو ھذا جدارن، یہ دیوار ہے. جدار یعنی دیوار ہے. اب یہ جدار کیا ہے؟ یہ جامد ہے آقا، جامد ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ثلاثی مزید فیہ، لسان کے وزن پر، فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے، جدارن. پھر دوسری مثال صحیح ہے، وزید اسد. دو مثالیں دی ہیں، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار اس جامد کی تعویل کرنا ممکن ہے اور کبھی کبھار ممکن ہی نہیں ہے. جدار کی کوئی تعویل نہیں ہے. البتہ کہا جائے ھذا اسد، کسی بندے کے بارے میں اشارہ کر کے کہا ھذا اسد، یہاں پر یہ جو لفظ اسد استعمال کر رہے ہیں، اسد جامد ہے لیکن یہاں پر ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں رجل شجاع کے معنی میں. شجاع، اسد سے مراد ہماری کیا ہے؟ شجاع. اچھا شجاع کیا ہے؟ ویسے یہ لفظ شجاع بھی استعمال ہوتا ہے. شجاع سے مراد ہماری ہے صیغہ صفت مشبہ. صفت مشبہ مشتق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہم جامد کی تعویل کر رہے ہیں مشتق سے، کہ یہاں پر اسد بے معنی شجاع ہے، اور شجاع آپ جانتے ہیں مشتق ہے، اس کے اندر ضمیر بھی ہوتی ہے جو زید کی طرف پلٹے گی. وزید اسد. دوسری مثال خبر مفرد جامد کی کیا ہے؟ زید اسد. زید اسد سے ہماری مراد ای شجاع، یعنی زید شجاع ہے. تو ہم وہاں پر اسد کی تعویل لفظ شجاع کے ذریعے سے کریں گے. پھر آئیے وہ اما مشتقن، واو عاطفہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اما مشتقن کو عطف کریں گے اما جامدن پر. یعنی والخبر المفرد اما جامد و اما مشتقن، وہ خبر یا جامد ہے یا مشتق ہے. نحو مثلا زید قائم، یہ قائم مشتق ہے، واضح آپ کے لیے. خوب زید مرفوع لفظاً مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر اس کی ضمیر ہوا فاعل، وہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. اعراب کیا ہے اس کے؟ مرفوع محلاً. ٹھیک. قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً. قائم مرفوع لفظاً ہے نا. خوب بھائی مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں آغا؟ یہ زید کی خبر ہے اس لیے. او جملتن، اب اس او حرف عطف ہے، اس جملتن کو عطف کریں پہلی والی لائن میں جو لفظ مفردن آیا تھا نا اوپر ٹاپ پہ، ادھر عطف ہو رہا ہے. یعنی یوں ہو گیا، جملہ یوں بنے گا وعلم ان الخبر قد یکون مفردن او جملتن. خوب آگا جان لیجئے کہ خبر یا تو مفرد ہے یا تو جملہ ہے. وہی، اور یہ جملہ اربعۃ، یہ جملے چار ہیں. یعنی وہ خبر کے جو جملہ بنے وہ چار ہیں. وہ چار کون سی ہیں؟ پہلی الاول الاسمیت، پہلا والا جملہ اسمیہ ہے. دوسرا الثانی الفعلیت، الثالث الشرطیت، الرابع الظرفیت. اب میں نے پہلے یہ نام پڑھ لیے کیونکہ میں مثالوں کی ترکیب کروں گا ڈیٹیل میں، تو دقت کریں. نحو زید ابوہ قائم، لفظی ترجمہ زید اس کا والد قائم ہے. زید کہ اس کا والد قائم ہے. اب ترکیب سنیں. زید مرفوع لفظاً مبتدا، اس کو کیا چاہیے؟ خبر، اور خبر بنانی ہے جملہ، اور جملہ بھی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دو اجزاء ہوں، جس کا پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز فعل ہو، جس کے دو رکن ہو، رکن اول اسم ہو، دوسرا رکن کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ابھی پہلا رکن اسم ہونا چاہیے. مثال دیکھیں، ابوہ، لفظ ابو اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع واو کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اعراب نیابتی، تو اس کا مطلب لفظ ابو ہے مرفوع. خوب. پھر یہ لفظ ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً. خوب آگا سوال آئے گا ابو مرفوع کیوں؟ کہا جائے گا آگا مبتدا. بھائی یہ زید بھی تو مبتدا ہے، کہہ رہے ہیں دوسرا مبتدا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آگے والا بھی خبر آئے گی، پھر وہ مل کے زید کے لیے خبر بنے گا. پہلے زید کی خبر، یہ دونوں مل کے پورا جملہ بنے گا نا. اس لیے ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور قائم خبر،
اور اب یہ مبتدا اور خبر مل کر دونوں جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر زید کے لیے خبر. یہ تھوڑا سا اہم ہے, یہ پہلی مرتبہ آیا ہے اس طرح. صحیح ہے. زید مرفوع لفظاً مبتدا, ابو مضاف مرفوع لفظاً, ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مبتدا, قائم صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ضمیر ہوا, محلاً مرفوع وہ اس کا فاعل ہے, قائم کے اندر موجود ضمیر رجوع کر رہی ہے, پلٹ رہی ہے لفظ ابو کی طرف, کیونکہ قائم ابو کا فاعل ہے, قائم ابو کی خبر ہے اس لیے. تو قائم صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بنا ابو کے لیے. پھر ابو خبر قائم, ابو مبتدا اپنے خبر قائم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر زید کے لیے خبر. اگر یہ تفصیلی ترکیب ہے, تفصیلی ہے, صحیح ہے نا, اس پہ دقت کریں. ہم تو ایسا شارٹ کٹ میں بول دیتے ہیں زید مبتدا ابو مبتدا قائم خبر مل کے اس لیے خبر, یہ اس طریقے سے, لیکن تفصیلی پتہ ہونی چاہیے. پھر آئیے دوسری مثال پہ, زید مرفوع لفظاً مبتدا, اس مبتدا کو خبر چاہیے اور خبر جملہ ہونا چاہیے, اور وہ بھی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کس کا کہتے ہیں؟ جس کا رکن اول فعل ہو. تو یہ کاما آ گیا. خوب ٹھیک ہے, کاما کیا آئے گا؟ فعل. ہر فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. آگے لفظ ابو خود ہی اس کا فاعل ہے کیونکہ مرفوع بھی ہے. ابو مرفوع لفظاً مضاف, ہا ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر کاما کا فاعل, کاما فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع, خبر ہے زید مبتدا کی. میں نے محلاً پتہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس لیے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جملے کے اعراب محلی ہوتے ہیں, جملہ مبنی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. وہ بھی یہی ہے, یعنی وہ جو ابو قائم ہے نا, وہ بھی جملہ محلاً مرفوع ہے. پورا جملہ اس جگہ پر آیا ہے جہاں مرفوع کو ہونا چاہیے تھا, خبر مرفوع ہوتی ہے نا, اس لیے. تو یہاں پر کام ابو کو بھی یہی ہوگا. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. تیسری مثال کی ترکیب کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں پر خبر جملہ شرطیہ ہے, زید مرفوع لفظاً مبتدا, اب اس کو خبر چاہیے. ان حرف شرط, کتاب العوامل میں آپ نے پڑھا کہ یہ دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے. پہلا والا جملہ فعل شرط, دوسرا والا جواب شرط. جاء یہ فعل ہے, نون وقایا, یا ضمیر منصوب لفظاً. البتہ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے. یہ میں پڑھا چکا نا آپ کو پہلے کبھی. ٹھیک ہے, اگر جا کو فاعل تو چاہیے, کہہ رہے ہیں اس کے اندر ضمیر ہے ہوا, محلاً مرفوع اس کا فاعل ہے. ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. اچھا, جا ماضی ہے لیکن ان کی وجہ سے اب اس کا ترجمہ استقبال کا ہوگا, زید اگر وہ آیا میرے پاس. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ. پھر آ گیا فا کیوں آئی ہے؟ ان کے جواب میں, اس کو کہیں گے فائے جزائیہ. اب جو آگے لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے, کیونکہ اکرمو غلط ہے, مادہ کاف را میم باب ضرب یضربو میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے. خوب, یہ استعمال ہوا ہے مادہ شرف یشرف, باب شرف یشرف میں, کرما یکرمو, یا پھر ڈائریکٹ باب افعال میں لے جاؤ. تو یہاں تو یہ ہونا چاہیے اکرمو, پھر یہاں تو یہ ہونا چاہیے اکرم. تو یا تو آپ حمزہ پر ضمہ لگاؤ یا میم کو ساکن کرو. اگر حمزہ کے زبر کو رہنے دیتے ہو تو میم کو ساکن کرو, کوئی بھی ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ خبر دے رہے ہو تو بہتر یوں ہے کہ آپ یوں کہو, اکرمو پڑھو تو اچھا ہے, کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں گا, یوں ہونا چاہیے. فائے جزائیہ, اب اس کے اعراب میں نے صحیح کر دیے تو میں اس کو پڑھتا ہوں اکرمو. اکرمو کیا سیگا؟ واحد متکلم از فعل مضارع, اس کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, واجب ہے. وہ کیا ہے؟ انا, مرفوع محلاً, اس لیے فاعل ہے. پھر آگے ضمیر آ رہی ہے, ضمیر متصل منصوب, کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے اکرمو کا, متصل بھی ہے اور منصوب ہوگی کیونکہ مفعول بے ہے. خوب, آگا وہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ وہ بھی زید کی طرف, کیونکہ زید ہی آئے گا جس کا میں احترام کروں گا نا. ٹھیک ہے, ہو گیا. چلیں, جاء فعل, اس کے اندر اس کا فاعل نون وقایا یا منصوب نزل خافض. یہ پورا جملہ بن گیا شرط. کیا بن گیا؟ شرط.
فاکرمہ فعل فاعل مفعول مل کر جزا، ان اپنی شرط اور اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلن مرفوع، کیوں؟ کیونکہ زید کی خبر بن گئی. واضح ہو گیا؟ اچھا، اب ایک بحث ابھی یہاں پر باقی ہے، وہ میں اس کو ابھی نہیں چھیڑتا ہوں، وہ لمبی بحث ہے. وہ کیا ہے؟ آیا یہ جو لفظ جاءنی ہے یا یہ جو جملہ فاکرمہ ہے، کیا ان کے بھی کوئی اعراب ہیں یا نہیں ہے؟ یعنی یہ بھی کسی حالت میں ہیں یا نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم بحث کریں گے. جہاں پر حروف جازمہ کی بحث آئے گی تو وہ جب فعل مضارع پر داخل ہوں تو پھر کیا حکم ہو جائے گا، ماضی پر داخل ہو تو کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ ایک تفصیلی بحث ہے، تو وہ اپنے مقام پر. ابھی فی الحال ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. ان جاءنی فاکرمہ، یہ پورا جملہ جو ہے نا خبر بن گیا، لہذا ہم اس پورے جملہ شرطیہ کو بولیں گے یہ محلن مرفوع ہے. خوب، چوتھی مثال کہ جہاں پر خبر جملہ ظرفیہ ہے، زید خلفک وعمر فی الدار. دو مثال اس لیے دی کیونکہ حقیقی ظرف کو بھی ظرف کہا جاتا ہے بین معنی، اور جار مجرور کو بھی ظرف کہا جاتا ہے. تو دونوں ظرف مظروف بھی آ گئے اور جار مجرور بھی اس کے اندر داخل ہو گئے، آ گئے. خوب، مثال زید مرفوع لفظاً مبتدا، خلف منصوب لفظاً، منصوب ہے کیونکہ اصل میں یہ لفظ ہے خلفن، ابھی اس پہ فتح آ رہا ہے، خلف تو لفظاً. ٹھیک ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری، پھر یہ لفظ خلفہ ہو رہا ہے مضاف، کاف ضمیر مضافن الی مجرور محلن. ٹھیک ہے. اب یہ ظرف مظروف مل کے، میں نے کہا تھا نا ظرف کا معنی کیا ہے، ظرف کا معنی جا حرف جر کی طرح، حرف کی طرح غیر مستقل ہے، یہ متعلق چاہتے ہیں، لہٰذا یہ خلف کا متعلق ہوگا محذوف کے. ابھی صاحب ہدایہ کے نظریے کے مطابق محذوف نکلے گا استقرہ، استقرہ ہو جائے گا فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا اس کا فاعل، اور وہ استقرہ کے اندر موجود ضمیر ہوا پلٹے گی زید کی طرف کیونکہ رابط بھی چاہیے نا، اور یہ خلفہ اب مفعول فی بن جائے کیونکہ میں نے کہا نا خلفہ منصوب ہے، تو منصوب کیوں ہے سوال آئے گا، اس کو نصب کس نے دیا؟ تو کہہ رہے ہیں استقرہ نہیں دیا ہے، استقرہ نہیں دیا جو محذوف ہے، البتہ یہ اس کے لیے مفعول فی، ہاں کیونکہ یہ زمانے کا مکان کا معنی دے رہا ہے نا. ہم ترجمہ کر رہے ہیں زید آپ کے پیچھے ہے، صحیح ہے نا، خلفہ کا یعنی آپ کے عقب میں، آپ کے پیچھے ہے، تو یہ خلفہ جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا. کس کے لیے؟ استقرہ کے لیے، زید کے لیے نہیں، وہ ابھی چلے گی کہانی. پھر کیا کہیں گے ہم؟ استقرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ایک لحاظ سے ظرفیہ کہیں گے، اب اس کو نام انہوں نے ظرفیہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، ظرفیہ ہو کر مرفوع محلن ہو کر خبر بنے گا زید کی. یہ ضروری ہے تعارف دینا، ورنہ خبر کے اعراب آپ پر مخفی ہو جائیں گے. دوسری مثال عمر فی الدار، امر مرفوع لفظاً مبتدا، فی حرف جر، الداری مجرور لفظاً، جار مجرور متعلق محذوف استقرہ، استقرہ فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا فاعل، استقرہ فعل اپنے فاعل اور اپنے اس فدار، چاہے فدار کون سا ظرف کہلائے گا؟ ظرف مستقر. یہ اصول بتایا تھا کہ اگر عبارت میں ہی متعلق ہو تو لغو، محذوف سے متعلق ہو تو مستقر، اور ظرف مستقر ترکیب میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے، یہ بن رہا ہے نا، خبر بن رہا ہے محذوف سے مل کر، لیکن خبر بن رہا ہے. لیکن وہ جار مجرور جو عبارت میں ہی متعلق ہو جاتے ہیں ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ فدار متعلق استقرہ ہو جائیں گے، استقرہ فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف مستقر کے ساتھ مل کر جملہ ظرفیہ، جملہ ظرفیہ ہے، جملہ ظرفیہ محلن مرفوع، خبر کس کی ہوئی؟ زید کی. تو یہ اگر خبر جملہ ہو تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، چاروں صورتیں بھی بیان کر دی اور چاروں کی ترکیب بھی آپ کے لیے کر لی. اب 2 پیراگراف ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، آسان عبارت ہے. ولا یخفا، اور مخفی نہ رہے،
یہ مطلب کہ ان ظرف، بلا شبہ ظرف یتعلق، وہ متعلق ہوتا ہے بفعلین، فعل کے ساتھ. البتہ کیا کریں، عند الاکثری، اکثر نحات، اکثر نحوی حضرات کے ہاں یہ قول ہے کہ ظرف متعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ. خوب، وہو کی ضمیر فعل کی طرف پلٹ رہی ہے، اور وہ فعل استقرہ، وہ فعل استقرہ ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو متعلق ہی نکالنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے فعل ہی نکال رہے ہیں؟ فعل کیوں ہے؟ اس کی وجہ لأن، اس لیے کہ بالتحقیق المقدرہ، وہ چیز کہ جس کو فرض کیا جائے گا، جو بھی فرض کیا جائے، وہ عامل، وہ حقیقت میں عامل ہوگا فی الظرفی، ظرف میں. یعنی وہ جو ہم نے استقرہ نکالا تھا وہ خلفقہ کا عامل ہے، خلفقہ کا عامل ہے، وہ فی الدار کا بھی عامل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو ہم فرض کریں گے وہ چیز حقیقت میں عامل ہوگی ظرف میں. والاصل فی العمل الفعل، اور عمل کرنے میں اصل چیز جو ہے وہ فعل ہے. یعنی یہ کام کس کا ہے؟ فعل کا ہے کہ وہ عمل کرے. جب بھی پوچھا جائے گا کہ اصل کس کے بارے میں کہا جائے گا، قاعدہ کیا ہے، اصل میں کام کرنا کس کا ہے، وہ کہیں گے فعل کا کام ہے کہ وہ عمل کرے، فعل کا کام ہے کہ وہ عمل کرے. اسی لیے ہم استقرہ نکال رہے ہیں کیونکہ استقرہ فعل ہے. اور میں نے ابھی خلاصے میں کیا بتایا، مضبوط عامل فعل ہے. دوبارہ عبارت پڑھ رہا ہوں، لأن المقدرہ، اسی لیے کہ وہ چیز کہ جس کو فرض کیا جاتا ہے، جو چیز مقدر ہوتی ہے، وہ حقیقت میں عامل فی الظرفی، وہی چیز عمل کرنے والی ہوتی ہے ظرف کے اندر. والاصل فی العمل الفعل، اور اصل عمل کرنے میں فعل ہے. فقولک، بس یہ آپ کا جو قول ہے، آپ کا یہ جو کہا جانا ہے زید فی الداری، یہ جو آپ کا قول ہے، تقدیرہ، اس کی تقدیر، اس کی حقیقت اگر یہ کھل کے سامنے آ جائے تو اس طرح سے ہے، زید استقرہ فی الداری، یہ یوں ہے حقیقت میں. استقرہ کو ہم مانیں گے کیونکہ استقرہ کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں عامل چاہیے، اور عامل حقیقی فعل ہے، یہ چیز ہے. تنبیہ، ایک مطلب آشکار ہے، واضح ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بالکل آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ لابد، کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من ضمیر، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. فی الجملتی، جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری آگا؟ لی یعودا، تاکہ وہ ضمیر پلٹے، تاکہ وہ ضمیر لوٹے، الی المبتدئی، تاکہ وہ ضمیر پلٹے مبتدا کی جانب. کل ہائی فی ما مرہ، جیسا کہ وہ ہا کے جو ان مثالوں میں ہیں کہ جو پیچھے گزر چکی ہیں. آپ دیکھیں کئی مثالوں کے اندر آیا، ابوہو کے اندر ہا، ہاں، قام ابوہو کے اندر ہو، اکرمہو کے اندر ہو، ٹھیک ہے. خلفہ کا کو ہم نے استقرہ کے ساتھ کیا تھا تو وہ ہوا. یہ ساری ضمیر ہیں. وَيَجُوزُ، جائز ہے، حذفہ، اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے. پہلی بات تو اصل یہ ہے کہ ہونا ضروری ہے، پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں. لا بدہ کا مطلب یہ، تو یہ لا بدہ یجوزو کے ساتھ تناقض رکھتا ہے، ٹکراؤ ہو گیا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں ضروری ہے، پھر کہتے ہیں یجوزو، تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں. یجوز حذفہ، ہاں اس ضمیر کو حذف کرنا اس صورت میں جائز ہے، عند وجود قرینۃ، اگر کوئی ایک ایسی چیز وہاں پر موجود ہے جو ہمیں سمجھا دے کہ یہی مبتدا مراد ہے، تو پھر ضمیر لانے کی کیا ضرورت ہے. جتنا کلام مختصر ہو اچھی بات ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، اور اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، عند وجود قرینۃ، جب قرینہ موجود ہو. نحو مثال دیکھیں، جملہ استعمال کیا جاتا ہے، الثمن منوان بدرہم، سمن یعنی گیہ 2 من کا ہے 1 درہم کے مقابلے میں. الثمن منوان بدرہم، گیہ
منوان بدرہم. حقیقت میں یہ مثال جو ہے نا وہ جملہ خبریہ جو اسمیہ تھا اس کی مثال ہے. کیسے؟ الثمن مرفوع لفظاً مبتدا. اب اس کو ایک طرف کر دیں. منوان تثنیہ ہے, حالت رفع علی کے الف کے ذریعے سے ظاہر ہو گئی, ٹھیک, یہ ہو گیا مبتدا. بدرہم جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر یہ خبر ہے منوان کی. اب یہ منوان بدرہم یہ جملہ اس کو الثمنوں کے ساتھ نسبت دینے کے لیے کوئی رابط نہیں ہے. کہہ رہے ہیں رابط کی یہاں اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ عبارت کے اندر قرینہ موجود ہے. قرینہ کیا ہے؟ خود لفظ سمن. اگر سمن نہ ہوتا ویسے ہم کہتے کہ منوان بدرہم, 2 من 1 درہم کے مقابلے میں. کیسے پتہ چلتا کس چیز کے؟ تو اب یہاں پر منہو لگانا ضروری ترجمے سے سمجھیں گے. وہی چیز یعنی سمن موجود ہے عبارت کے اندر تو پکا یہاں پر ایک ضمیر ہے منہو, وہ آگے بتا بھی رہے ہیں ای منہو. تو عبارت یوں تھی الثمن منوان منہو بدرہم. لیکن اب منہو کو نکال دو کیونکہ سمن موجود ہے, پتہ اسی کے من کی بات چل رہی, کسی اور چیز کے من کی بات نہیں چل. اسی کے 2 من, سمن کے 2 من, کسی اور چیز کے نہیں. اسی طریقے سے البر یعنی گندم, الکر منہو, منہو تھا نکال دیا. گندم کا ایک کر بستین درہمن, 60 درہم کے مقابلے میں ہے. با یہاں پر مقابلے کے معنی میں, یعنی یہ لو 60 درہم دو, یہ ایک کر لو. تو اب یہ الکر بستین درہمن کو البرو کے ساتھ جوڑنا ہے. جوڑنے کے لیے ضمیر چاہیے, وہ ضمیر یہاں سے نکال لی کیونکہ قرینہ موجود ہے. یہ کر کس چیز کا؟ اسی بر کا بھائی, وہ بر عبارت کے اندر موجود ہے, قرینہ موجود ہے, لہذا ضرورت نہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم جو ہے نا یہاں پر ذکر کریں اس کو. واضح آگا؟ البر الکر منہو بستین درہمن. تو ان دونوں مثالوں میں لفظ ای منہو, منہو کو جو ہے یہاں سے ہم نے حذف کیا ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے. صلی اللہ علیہ